کتنے بینڈ لینا پڑتا ہے فور اسٹڈی ویزا آسٹریلیا کے لیے؟ جی ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. اور ناظرین آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی چلوں کہ آپ کی اسکرین پر کچھ ہمارے جو نمبرز ہیں وہ بھی شو ہو رہے ہوں گے, اور ظاہر ہے ہم بہت سے کالرز کو لینا تو چاہتے ہیں, بٹ وہ کالرز جو پروگرام میں شامل نہیں ہو پائے یا نہیں ہو سکتے وہ ان نمبرز پہ کال کر کے اپنے جو بھی پرابلمز ہیں یا جو بھی وہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں ان ڈیٹیل وہ ان نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں. جی رضوان صاحب. اچھا دیکھیں, جو منیمم بینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے 5.5 شوڈ بی دی منیمم بینڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ 5 کے اوپر چلے جاتے ہیں تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں. اب یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آسٹریلیا میں دیر آر 2 ٹائپس آف یونیورسٹیز. ایک وہ ہیں جو اسٹریم لائن SVP ان کو کہتے ہیں, وچ از اسٹریم لائن ویزا پروسیسنگ, اور ایک ہیں جو نان SVP ہیں, نان اسٹریم لائن ویزا پروسیسنگ. جو وہاں کی بہت جو ٹاپ ناچ یونیورسٹیز ہیں ان کو وہ اسٹریم لائن ویزا پروسیسنگ میں لے آئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی موسٹ آف دا تھنگس جو ہیں وہ یونیورسٹی خود چیک کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے فائنینشیل کو یونیورسٹی خود دیکھ لیتی ہے. نان SVP یونیورسٹیز کے کیس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موسٹلی ایمبیسی چیک کر رہی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس یونیورسٹی میں جانا چاہ رہے ہیں, کس کالج میں جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہر کالج کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اوور آل اگر آپ کہیں تو 5.5 شوڈ بی دا منیمم بینڈ. ٹھیک ہے, ایک تو ہے کہ جی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ویزا بھی لینا ہے. ویزا آفیسر کے پاس جب آپ کا کیس جاتا ہے تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کا ایک تو کنٹینیوٹی آف ایجوکیشن بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے IELTS اس کا بہت اچھا ہے, لیٹ سپوز 6 بینڈ اگر آ جاتا ہے, 6.5 بینڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ بچہ جو ہے اس کے پاس ریکوائرڈ لیول آف انگلش لیول بھی ہے اور اس کے پاس کنٹینیوٹی بھی ہے. تو ویزا چانسز آر آلموسٹ 100% ان دیٹ کیس. اچھا رضوان صاحب, ہم کالر کو تو شامل کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم بات کرنا چاہیں گے اسکالرشپ پر کہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ ہم اسکالرشپ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور چلتے ہیں ہم اپنے ایک کالر کی طرف. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی چودھری نظرین بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی کہاں جانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, میرے بردر نے ویزا اپلائی کیا تھا آسٹریلیا کے لیے, اور ساتھ اس کے 2 فرینڈ تھے, اور 3 لوگوں نے ویزا اپلائی کیا تھا. تو میرٹ کے حوالے سے بھائی میرا بیٹر پوزیشن میں تھا, اور جو ان کے دوست تھے وہ ان سے منتھلی بھی ڈاؤن تھے, اور ان کے مارکس بھی کم تھے, کالج بھی سیم تھا. لیکن میرے بردر کو ویزا نہیں ملا, اور ان دونوں لڑکوں کو ویزا مل گیا ہے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا کوئی میرٹ ہے یا کوٹا سسٹم ہے یا کیا ہے. اچھا, اس پر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کچھ بتایا گیا کہ وہ کیا وجوہات تھی, وہ کیا ریزنز تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ تمام تر جو ایمبیسیوں سے ویزا ریفیوز ہوتے ہیں وہ تقریباً سیم آبجیکشن ہوتی ہے سب لوگوں کی. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ فائنانشلی بھی ہم سے کمزور تھے, وہ میرٹ پہ بھی وہ مارکس بھی ہمارے زیادہ تھے, لیکن ہمیں ریفیوز کر دی گیا, دوسرے لوگوں کو دے دیا گیا. ان کا کوٹا سسٹم ہوتا ہے یا میرٹ کے اوپر جتنے بھی لوگ اپلائی کریں گے وہ سب کو ویزا ملے گا؟ ٹھیک ہے, ہم اس پر بات کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ایک تو ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ شاید کوئی کوٹا سسٹم ہے یا ایبلٹی بیس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی جس طرح سے پاکستان میں سوچا جاتا ہے کہ ایسا پک اینڈ چوز سسٹم ہے کوئی ایمبیسی کے اندر. آف کورس دیر از اے سسٹم ان پلیس, اور دیٹس اے فیکٹ. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ویزا اپلائی کرتے ہیں, جو بہتر کینڈیڈیٹ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اس کو ویزا نہیں ملتا, دوسرے کسی کینڈیڈیٹ کو ویزا مل جاتا ہے. لیکن یہ ایک تو یہ کہ مسٹیک ہو سکتی ہے آن ایمبیسیز اینڈ. ٹھیک ہے, کوئی ایشو ہو سکتا ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہو ان سے. ٹھیک ہے, تو اس کا تو میں اس کو ہم فار مومنٹ اس کو ہم پارک کر دیتے ہیں سائٹ پہ. ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو ڈیفینیٹلی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی جول ہوتا ہے, کوئی کمی ہوتی ہے, کوئی خامی ہوتی ہے. ادروائز یہ کہنا کہ انہوں نے پیک اینڈ چوز کیا, نہ وہ ان کے دوستوں کو جانتے تھے نہ وہ ان کو جانتے تھے, انہوں نے ویزا اپلائی کیا, انہوں نے 2 کو دے دیا, 1 کو نہیں دیا, تو وہ اٹ کانٹ بی دا ریزن کہ جی وہ انہوں نے کسی خاص ریزن کی وجہ سے ان کو نہیں دیا اور ان کو دے دیا. اچھا, یہ جو ایمبیسیز کی طرف سے ریجیکشنز ہوتے ہیں کیا یہ سملر ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ ڈفرینٹ, اس کی ریزنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کیونکہ ابھی ہمارے جو کالرز تھے ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ وہ سیم ہوتے ہیں ریجیکشن, اس پر کوئی نہیں, ایسا نہیں ہے. ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں.
کئی دفعہ ایمبیسی کے اینڈ پہ بھی غلطی ہو جاتی ہے ان سے, ٹھیک ہے, لیکن جو اپلائی کر رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپلیکیشن کو پراپرلی پریپیئر کریں. دیکھیں آپ کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز آپ نے اس میں کیا لکھا ہے. کئی دفعہ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ جی اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں لکھ دیتے ہیں کہ جی ہم وہاں جا کے جاب کریں گے. ایکچولی یو آر ناٹ اپلائنگ فار اے جاب, یو آر اپلائنگ فار اے اسٹوڈنٹ ویزا. آپ وہاں جا کے پڑھیں گے, جاب نہیں کریں گے. دیٹ از دی سیکنڈری تھنگ. آف کورس وہ الاؤ کرتے ہیں پارٹ ٹائم جاب, وہ کہتے ہیں کہ آپ لیکن جسٹیفیکیشن شوڈ بی اسٹرانگ. ہاں, پرپز اسٹیٹمنٹ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہاں جاب کرنے جا رہا ہوں. دیٹ مینس نو. بھئی آپ ایک جگہ جانا چاہ رہے ہیں, پرپز